معمول کے مطابق وہ تقریباً 12 بجے کے قریب حویلی میں داخل ہوا، جہاں گہرے سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ حویلی کے در و دیوار بالکل خاموش تھے، جیسے گہری سازش کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہو۔ اس کا موڈ بے تحاشا خوشگوار تھا۔ اس وقت وہ اپنی من پسند بیوی سے ملاقات کر کے آ رہا تھا اور گہری مسکراہٹ اس کے خوبصورت لبوں پر چھائی ہوئی تھی۔ حویلی کا شہزادہ سمیر شاہ، جس کی چال ڈھال اور انداز کو بھی حویلی نے پہچان لیا، موسم دیوانگی پر اتر آیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے کستی بدن سے ٹکرائی اور اس نے کندھے پر پڑی ہوئی شال کو درست کیا۔ لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا، اور اندر بھی ویسا ہی سناٹا تھا۔ شکر ہے کہ وہ بابا کے سوالات سے بچ گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اطمینان سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب اچانک شاذل کے کمرے سے آنے والی چیخ نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ عجیب سی چیخ تھی، جیسے کوئی خوف سے گھبرا کر چیخا ہو اور اگلے ہی لمحے اس کے چیخ کو دبا دیا گیا ہو۔ جبکہ ساکت قدموں کے ساتھ اس نے پلٹ کر شاذل کے کمرے کی جانب دیکھا۔ چند منٹ پہلے کے نرم تاثرات اس کے چہرے سے غائب ہو گئے اور اس وقت وہ صرف حیرانگی سے معاملے کو جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بار پھر اسے یوں لگا جیسے کمرے میں موجود کسی چیز کو گرایا گیا ہو، جیسے کوئی کانچ گر کر ٹوٹا ہو۔ کچھ تو تھا جو عجیب تھا، اور اسی تجسس نے اسے پلٹ کے شاذل کے کمرے کی جانب قدم بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ نہایت محتاط طریقے سے قدم اٹھا کر وہ شاذل کے کمرے کے قریب آیا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے لاک پر ہاتھ رکھا۔ شاذل، کیا تم ٹھیک ہو؟ شاذل، اس کی بھاری آواز حویلی کے در و دیوار سے ٹکرائی، لیکن دوسری جانب گہری خاموشی تھی اور اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جھانکتا، کسی نے سختی سے اس کا بازو دبوچ کر اسے اندر کھینچا اور عجیب سی ہڑبڑی میں اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ معاملہ سمجھ پاتا، کسی نے آگے بڑھتے ہوئے دروازے کو لاک کر دیا اور وہ حیرانگی سے سر اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ انتہائی بیہودہ لباس میں وہ آنکھوں میں چمک لی اپنی ہاتھ پشت پر باندھے اپنے سامنے کھڑے سمیر شاہ کو دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ معاملے کو سمجھتے ہوئے وہ برہم ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا، بس ایک گلاس فرش پر ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک نظر شاذل پر ڈالتے ہوئے اس نے دوسرے پل میں نظروں کا رخ پھیر لیا۔ کیوں چیخ رہی تھی تم؟ اور یہ کیا طریقہ ہے کسی کو اپنے کمرے میں کھینچنے کا؟ دانتوں کو بیچ کر اس نے غراتے ہوئے کہا، لیکن سامنے کھڑی شاذل پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا۔ اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے وہ حد سے زیادہ فری ہو رہی تھی۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، روز اتنی دیر لگا دیتے ہو۔ اس کا لباس ہرگز اس قابل نہیں تھا کہ اسے مسلسل دیکھا جاتا۔ وہ مرد ہو کر انکمفرٹیبل محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کو سختی سے جھٹکتے ہوئے وہ پلٹ کر جانے لگا، لیکن وہ اچھلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بلایا اور میری اجازت کے بغیر یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ سمیر نے سختی سے اس کا بازو دبوچ کر اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ خبردار، اگر مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش بھی کی تو بیہودہ لڑکی۔ لمحے بھر میں اس کی عزت دو کوڑی کی کرتے ہوئے اس کے چہرے کی رنگت کو پھیکا کر گیا، جبکہ ایک بار پھر ٹھٹائی سے مسکراتے ہوئے وہ اس کے بازو میں گرنے کے لیے تیار تھی۔ میری جانب دیکھے تو کیا کمی ہے مجھ میں؟ اتنی فٹ اور سمارٹ لڑکی جسے پانے کے لیے نہ جانے کتنے لڑکے تڑپ رہے ہیں، سمیر شاہ کے بازو میں بکھرنے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ وہ اس حویلی کی بیٹی تھی، سمیر شاہ کے چچا کی اولاد، لیکن اس کی حرکتیں اتنی اونچی تھیں کہ مقابل کا بس نہیں چلا کہ اس کا سر دیوار پر پٹک کر پھوڑ دے۔ بند کرو اپنی بکواس۔ اس کے بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی سرخ آنکھوں سے اس بے باک لڑکی کو نکالے جس کی صحت پر اتنی برابر بھی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے نہ ہی تم میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی تمہارے اس بیہودہ جسم میں، اور خبردار آئندہ میرے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ وہ تو اس لمحے کو کوس رہا تھا جب دل میں پھیلنے والی ہمدردی کی وجہ سے اس کے کمرے تک آ گیا۔ ایک بار پھر سمیر شاہ، ایک بار پھر تم وہی کر رہے ہو۔ آخر کیا ملتا ہے تمہیں مجھ سے دور جا کر؟ وہ سمیر شاہ کی جس حقیقت کے بارے میں جان چکی تھی، اس کے بعد اسے ہر حال میں پانا اس پر لازم ہو گیا، لیکن وہ شخص ہمیشہ کی طرح اس کی تسلیل کرتے اس سے دور جھٹک رہا تھا، اور یہ بات اس کے انا پر چوٹ تھی، کیونکہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔
اتنی نفرت کہ جو قابل بیان بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈائریکٹ کہہ گیا، اور اس لمحے جنون سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے گاؤں کی ڈوریوں کو کھول دیا تھا جو پہلے اس کے جسم کو چھپانے کی ناکام کوششوں میں مبتلا تھے۔ اس لمحے اس کے بازو سے سرکتا ہوا فرش پر جا گرا اور پھر کندھے سے اپنے چھوٹے سے لباس کو نوچتے تقریباً پھاٹ چکی تھی۔ یعنی تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، پھر آج تمہاری نفرت کو بڑھا دیتی ہوں، یا تمہاری نفرت جیت جائے گی یا میری طلب جیت جائے گی۔ وہ پاگل ہو چکی تھی۔ سمیر کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے جو ارادے نظر آ رہے تھے وہ اسے سیکھ پا کر رہے تھے، اور اپنے کپڑوں کو بری طرح نوچتے ہوئے چیزیں اٹھا کر نیچے پھینکتے وہ چیخنے لگی۔ رات کے صبح اس کی چیخ کو پکارنی حویلی کے در و دیوار کو لرز جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے پاگل پن کا اندازہ لگاتے ہوئے سمیر شاہ پلٹ کر جانے لگا تھا، جبکہ اس کی گریبان کو دبوچ کر وہ اس کے بازو میں کچھ اس طرح سے بکھرنے لگی کہ دیکھنے والے کو یوں لگے جیسے اس نے سختی سے اسے قابو کر رکھا ہے۔ اور اگلے ہی لمحے دروازہ دھار سے کھلا۔ نادر شاہ سب سے پہلے اندر داخل ہوئے، ان کے پیچھے نائلہ بیگم اور پھر شبیر شاہ۔ پھر ایک ایک کر کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے، جبکہ وہ دوڑتے ہوئے نادر شاہ کے سینے سے جا لگے۔ تایا ابو، تایا ابو، یہ سمیر شاہ۔ وہ کانپ رہی تھی اور اسے حیرت ہوئی، ایک عورت اتنی بھی مکار ہو سکتی ہے؟ اس کی شال قدموں میں گری ہوئی تھی۔ وہ حیران و پریشان اس لڑکی کے ڈرامے بازیاں دیکھ رہا تھا۔ تایا ابو، یہ شخص میری عزت رات کے اس پہر میرے کمرے میں آ کر میرے ساتھ زیادتی، اور اس سے پہلے ہی وہ بپھڑتے ہوئے شیر کی طرح اس کے قریب پہنچ گیا۔ جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے لڑکی بابا۔ کوئی اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ وہ غصے سے اس کی آواز سے لرز گئی، لیکن نادر شاہ کے سینے سے لگی ہوئی لڑکی تھر تھر کانپتی اپنی مظلومیت کو ظاہر کر رہی تھی، اور نادر شاہ نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ لعنت ہے تم پر اور تمہاری پرورش پر۔ زندگی میں پہلی بار اس کا باپ اس کے مد مقابل نہیں کھڑا تھا، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر وہ اس کے مد مقابل کھڑا ہو جاتا، اور وجہ تھی اس کی ضدی اور ہٹ درم طبیعت، جس کی وجہ سے نادر شاہ اور اس کے درمیان اختلافات پائے جاتے۔ وہ حیران و پریشان اپنے باپ کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے اس کی امید نہیں تھی۔ اپنی مغروری سے، اپنے غصے سے ہر ایک کو مات دینے والا شخص ایک لڑکی سے ہار سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اور اس نے پلٹ کر سختی سے شبیر شاہ کی طرف دیکھا۔ چاچو، آپ کی بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، اللہ کی قسم میں اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں گا۔ وہ بولا تو آواز اتنی سنجیدہ تھی کہ اس کے اندر لگی ہوئی آگ کو بیان کر رہی تھی۔ آج تک اس نے عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس دگلی لڑکی کو بالوں سے دبوچ کر فرش پر پٹک کر مارتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کا باپ ہی اس کے مد مقابل آ کھڑا ہوا۔ تمہاری ہمت کیسی اس کی جانب انگلی کرنے کی بھی، اس حویلی کی بیٹی کی عزت اچھالنے کی؟ یہ کوئی چھوٹا ہنگامہ نہیں تھا جو سنبھلنے میں آ جاتا۔ اتنا شدید ہنگامہ برپا ہوا کہ بات قسم تک آ گئی، اور منافق لڑکی قسم اٹھانے سے بھی باز نہیں آئی۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ سمیر شاہ خود میرے کمرے میں آیا تھا اور مجھ سے دست درازی کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مرد تھا، اپنے باپ کی ضد اور اس کی بے یقینی کی وجہ سے اسے ہار ماننا پڑی، ورنہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب میرا فیصلہ اٹل ہے، جو تمہیں ہر صورت ماننا پڑے گا۔ اسی ہفتے کے اختتام پر تم نکاح کرو گے شاہزل سے اور اسے اپنی عزت بناؤ گے، ورنہ تمہیں ساری جائیداد ساکھ ہو کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے بے دخل ہو جاؤ گے۔ ان کا فیصلہ اتنا سنگ دل تھا کہ تڑپ کر انہیں دیکھتا رہ گیا۔ بابا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ ایک بار پھر آگے آتے ہوئے اس نے اپنے باپ کو یقین دلانا چاہا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کے ہاتھ اس کی گریبان تک پہنچ چکے ہوتے، لیکن انسان ہمیشہ اپنوں سے ہار جاتا ہے، اور وہ بھی اپنوں سے ہار گیا تھا۔ اس رات اس نے فیصلہ کر لیا اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر نکل جائے گا۔ ویسے بھی وہ نکاح کر سوچ نہیں سکتا ایک بیوی کی موجودگی میں، لیکن اس بیوی کی حقیقت اور موجودگی اس نے ابھی تک حویلی والوں سے چھپا کے رکھی تھی، اور اس طرح وہ ان کے سامنے بیان کر بھی نہیں سکتا تھا۔ نائلہ بیگم ان کے سینے سے لگی بس روئے جا رہی تھی۔ ان کے پاس اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں تھا۔ ساری زندگی نادر شاہ کی زیادتیاں اور اب اپنی اولاد سے دور جانے کا دکھ۔ خدا کے لیے بابا کی بات مان لو، اگر تم بے قصور ہو تب بھی ان کی بات مان لو۔ یہ سب کچھ تمہارا ہے، وہ تمہیں بے دخل کر دیں گے۔ ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں،
آپ بھی چلے میرے ساتھ۔ لیکن بھلا وہ اپنی بیٹیوں کو یہاں چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ سمیع شاہ کے علاوہ بھی ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ندا اور مہک، جبکہ حویلی کے چھوٹے بیٹے یعنی کہ شبیر شاہ کی 2 اولادیں تھیں، ایک چھوٹا بیٹا حمزہ اور بڑی بیٹی شہزاد۔ حمزہ صرف 10 سال کا تھا جب ان کی اور شگفتہ بیگم کے درمیان حالات ناساز ہو گئے اور بات علیحدگی تک آ گئی۔ شگفتہ بیگم بھی شہز کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کر سکتی تھیں اور شبیر شاہ نے بھی انہیں طلاق دیتے ہوئے اپنے بچوں کی ذمہ داری خود اٹھائی۔ حالانکہ ہر معاملے نادر شاہ کے محتاج تھے، اس حویلی میں برابر حقوق ہونے کے باوجود ساری سربراہی نادر شاہ کے پاس تھی، لیکن اپنے بھائی کے بچوں کو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بچپن سے شاذل کو سمیع شاہ سے منسوب کر رکھا تھا، لیکن سمیع نے انکار ان کے منہ پر دے مارا تھا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اس لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور تب سے یہ بات شاذل کے انا پر چوٹ کی طرح لگی تھی۔ وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ شخص اسے منہ پر ٹھکرا کر چلا جائے۔ بے تحاشا ضدی اور دماغ سے اس کی ہوئی جس لڑکی جسے اپنی انا کے لیے جس حد تک گرنا پڑتا گر جاتی، اور اس رات میں اس نے ویسا ہی کیا۔ اپنی ہما کے لیے اور اپنی حق کے لیے اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی، لیکن اسے سوچ لیا تھا نکاح نامے پر دستخط کرنے سے پہلے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرے گا اور اس کے فوراً بعد کھڑے کھڑے اسے طلاق دے کر اس حویلی سے نکل جائے گا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر اس پر بھی واجب نہیں تھا کہ کسی کی عزت کی پرواہ کرتا یا کسی لڑکی کی زندگی کے بارے میں سوچتا۔ وہ لڑکی جسے اپنی عزت کی پرواہ نہیں تھی، اس کی زندگی کے بارے میں سوچ کر اپنے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ رات ایک قیامت خیز رات تھی، اور اس رات میں کیا گیا فیصلہ اور بھی قیامت برپا کر دینے والا تھا۔ فجر کے قریب اس کی آنکھ لگی اور پھر وہ اگلی شام تک اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آیا۔ حویلی جانے کے بعد کہاں غائب ہو گئے تھے آپ جانتے میں آپ کو کتنا مس کر رہی تھی۔ سویرا کی بڑی بڑی آنکھیں بے تحاشا رونے کی چغلی کھا رہی تھی، اور مقابل نے کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ رات تاریکی کی چادر اوڑھ کر مزید سیاہ ہوتی جا رہی تھی، اور وہ انہماک سے اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دل چاہا کہ اس فیصلے کے بارے میں سے آگاہ کرے، لیکن اس وقت یہ مناسب موقع نہیں تھا۔ ویسے بھی جو کچھ اس نے سوچ رکھا تو سب کچھ کر گزرنے کے بعد وہ سویرا کو آگاہ کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ عریفوں کی جانب سے جو سازش بنی گئی ہے وہ بری طرح سازش کا شکار ہو چکا ہے۔ اسے جس طرح پھنسایا گیا ہے اسے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ حقیقت یہ تھی کہ نادر شاہ اس کے نکاح کے بارے میں جان چکا تھا، اور انہیں بتانے والے بھی شاذل تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ اس کے نکاح کے متعلق نہیں جانتے۔ ایک معمولی سی کمزاد لڑکی جس کا کوئی نام نسب مرتبہ نہیں تھا، اسے نکاح کر کے ان کے بیٹے نے اسے الگ رہائش میں رکھا ہوا تھا۔ نکاح صرف 2 ہفتے قبل ہوا، اس لیے انہوں نے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت اسے بری طرح پھنسا دیا، اور اب یہ سارے معاملات کہاں پر آ کر ٹکنے والے تھے انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ ایک تیر سے 2 شکار، اور ان دونوں ہی شکاروں میں فائدہ صرف انہیں کا تھا۔ بس تم سے ملنے کے لیے آ گیا ہوں، مجھے صرف سکون چاہیے سویرا۔ اس کے سینے پر تکا کر سرکتی ہونا جانے کی انہیں ڈھال سا لگا، جبکہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے سویرا نے چون کر اسے دیکھا۔ کوئی بات ہوئی شاہ صاحب؟ ہمیں بھی بتائیں۔ دلکشی سے مسکراتے اس کے اندر کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بتاؤں گا لیکن ابھی نہیں۔ اس کا ہاتھ کو اپنے لبوں کے قریب لے جا کے اس نے اس کے ہاتھوں کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لڑکی اس کی زندگی میں چاہے جس طرح آئی تھی، لیکن اس وقت اس کے لیے ایک الگ حیثیت اور مقام رکھتی تھی۔ اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے اس نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ واپس کھینچا، جو کہ مقابل نے گردن سے دبوچ کر اسے اپنے اوپر گراتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ وہ اس پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہا تھا، جبکہ سویرا کو یوں لگا جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ سانس لینا دوبھر تھا، لیکن اپنے اندر کی پیاس کو کم کرنے کے بعد اس نے سویرا کو چھوڑا اور وہ بری طرح ہانپتے ہوئے سانس لینے لگی۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، وہ مخمور لہجے میں اپنی آنکھیں بند کیے آہستہ سے گنگنا رہا تھا، جبکہ ساکت نظروں سے اس کی گنگناتے لبوں کو دیکھ کر سویرا نے بے اختیار ماشاءاللہ پڑھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے شخص کی دسترس میں تھی، اس کی بیوی بن کر اس فلیٹ میں رہائش پذیر تھی، لیکن شخص کی بیباکیاں آج بھی اپنے عروج پر تھیں۔ بہت برے ہیں آپ، مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھاتے اسے مسکرانے پر مجبور کر کے، جبکہ سویرا کو قریب کرتے ہوئے وہ خود میں گم کر چکا تھا۔ اس وقت اسے صرف سکون چاہیے تھا، اور سکون اسے سویرا کے وجود سے آنا تھا۔ حویلی میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ دوبارہ نہ ہی نادر شاہ اس کے سامنے آیا اور نہ ہی شاذل۔ جتنے وہ ہاتھ پاؤں مار سکتا تھا اس نے مار لیا، لیکن سامنے معاملے الٹ پڑتے جا رہے تھے۔
بلا کر اسے اپنے فیصلے پر خود کو اٹکانا پڑا۔ ایک بار اسے نکاح کرنا تھا اور پھر اس تسلیل کا بدلہ لے لیتا جو وہ لڑکی اس کے ساتھ کر چکی تھی۔ اس حق کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا جو اس کا شرعی حق تھا، جو اس کے باپ کی طرف سے اسے ملنا تھا۔ رہی بات دل میں جگہ دینے کی تو وہ سویرا کے علاوہ کسی کی نہیں تھی۔ سویرا کی طرف اس نے جانا کم کر دیا۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے اس کو الجھن بڑھتی جا رہی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا یہ غصہ اور الجھن اس سویرا پر نکالتا ہے، جبکہ دوسری جانب وہ بھی پریشان رہنے لگی۔ اپنی ذہنی پریشانی کو کم کرنے کے لیے اسے اپنی ماں کو اپنے پاس بلا لیا۔ سویرا کے ساتھ اس کا نکاح جن حالات میں بھی ہوا، لیکن اسے اس نکاح کو مخفی رکھا ہوا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے باپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ کسی لڑکی سے نکاح کر چکا ہے ان کی مرضی کے بغیر، تو وہ سویرا کو نقصان پہنچانے میں ایک لمحہ نہیں لگائیں گے۔ اپنی جانب سے بہت محتاط تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اس کے باپ پھر بھی ان کی اولاد تھا۔ نادر شاہ نے ادھر ادھر سے چھان بین کرنے کے بعد جب حقیقت جانی تو ان کے ذہن میں اور کچھ نہیں آیا۔ اگر اس لڑکی کو نقصان پہنچاتے تو اپنی پوری زندگی کے لیے اپنے بیٹے سے دشمنی مول لے لیتے۔ اگر اسے ضد لگاتے وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے تو بھی ممکن نہیں تھا، اور انہوں نے ایک درمیانہ راستہ نکالا اور اس راستے میں ان کا ساتھ دیا تھا شاذل شبیر نے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ شاذل سمیر کو پسند کرتی ہے، اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اور وہ بھی یہی چاہتے تھے۔ گھر کی جائیداد گھر میں رہ جائے، ان کی بھتیجی ان کے بیٹے کے گھر میں راج کرے، اس لیے اس رات انہوں نے شاذل کو اسٹڈی روم میں بلایا اور اپنے تایا کے سامنے بیٹھتے اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ جب نادر شاہ نے ہی انہیں اس کے بارے میں بتایا، پہلے جب وہ غصے سے بھڑک اٹھی، دوسری لمحے نادر شاہ کی باتیں اسے شانت کر دیا تھا۔ اگر غصے سے چیخو گی تو معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکلتا جائے گا، تمہیں وہی کرنا ہے جو میں تمہیں کہوں، اور بھلا کوئی ایسا کیوں نہ کرتی۔ اسے سمیشہ ہر قیمت پر چاہیا تھا، چاہے اسے لاکھ بار دھتکار چکا تھا، لیکن پھر بھی اس شاندار سے مرد کے تلووں میں بچنے کے لیے تیار تھی۔ یہ محبت کم اور ہوس زیادہ تھی، ہوس سے بھی بڑھ کر ایک ضد، اور اس ضد نے وہ ڈرامہ تشکیل کیا جس میں سمیشہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ رات مہندی کی رات تھی اور وہ حویلی سے غائب تھا، نہ ہی وہ سویرا کے پاس گیا اور نہ ہی کہیں اور، بس وہ ایک اکیلے کونے میں چلا جانا چاہتا تھا۔ ضمیر بار بار ملامت کر رہا تھا اور وہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ گویا اس کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ اسے لگا یہ ایک وقتی معاملہ ہے جسے وہ بعد میں سلجھا لے گا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اس رات سویرا کے گھر پر ایک انجان مرد یہ پیغام دے کر گیا کہ اگر اسے اپنے شوہر کی حقیقت اور اس رشتے کے اسکیت کے بارے میں جاننا ہے تو وہ کل تک تیار رہے۔ وہ جو پہلی اس بات کو لے کر شدید خوفزدہ تھی، کم سے کم سمیر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا، ایک حشر بھرپا تھا، وہ بسے اسے مزید خوفزدہ کر رہے تھے، جبکہ مقدس بیگم تو اسے سمجھا کر ڈال چکی تھی۔ اسے تمہیں اپنایا ہے اور اب وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے، جبکہ وہ دکھ سے ماں کو دیکھتی رہی۔ امی، آپ کے نمی زادوں کی محبتوں کے بارے میں معلوم نہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے وقتی طور پر مجھے اپنایا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اکتا کر مجھے چھوڑ جائے۔ سب سے کمزور بنیاد اس رشتے کی ہوتی ہے جب اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اسے سمیع شاہ پر اعتماد تھا، لیکن بس اسے کس عورت کو نہیں آتے، اسے بھی آتے تھے۔ اگلے دن حویلی کا ہنگامہ اپنے عروج پر تھا۔ چوندک رشتہ داروں کو بلا کر نکاح کی تقریب منعقد کرنا تھی، لیکن اس سے پہلے نادر شاہ کی چال کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ دلہن بنی اسٹیج تک آئی، وہ بادل ناخواستہ بیٹھا رہا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس پوری حویلی کو آگ لگا کر یہاں سے غائب ہو جائے، لیکن معاملہ عزت پر آ کر ٹک گیا تھا۔ جبکہ دوسری جانب سویرا کو یہ پیغام ملا تھا کہ اپنے شوہر کے نکاح میں شرکت کے لیے اگر وہ چاہے تو آج حویلی پہنچ سکتی ہے۔ ٹائم کا تھوڑا سا مسئلہ ہوا۔ نادر شاہ کی کوشش تھی کہ سویرا اگر یہاں پہنچتی بھی تو شاذل کے نکاح کے بعد پہنچتی، لیکن جس وہ شاذل نکاح کے لیے باہر لائے گی عین اسی وقت داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اپنے کامتے وجود کو سنبھال کر اس نے شال کندھوں پر درست کر لی، چمکتا چہرہ لمحے بھر میں مرجھانے لگا۔ دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ خدا کرے ایسا نہ ہو، لیکن کہا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہر دعا تکمیل کا درجہ حاصل کر لیں، کچھ دعائیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اس نے اسٹیج پر سجے ہوئے دولہے کو دیکھا، وہ اس کا دولہا تھا، اس کی محبت، اس کا اپنا سمیر شاہ۔ وہ شخص اس سے محبت کی قسمیں کھا چکا تھا آج اس دوگلے پن پر اترا، اور دوسری جانب اس کے پہلو میں سجے ہوئے دلہن جس نے گھونگھر چہرے پر گرا رکھا تھا، جس کے لبوں کی چمک بتا رہی تھی کہ آج اس کے اندر کون سے لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ قاضی صاحب نکاح شروع کریں، وہ تیز قدموں کو اٹھاتی اسٹیج تک آئے۔
سر اٹھا کر اس نے آتی ہوئی سویرا کو دیکھا۔ ارد گرد کے سارے منظر خاموش ہو گئے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی ہوئی یہاں تک چلی آئی۔ وہ نہیں سوچ پایا کہ یہاں سے کس نے بلایا ہوگا۔ آج تک اسے حویلی کے بارے میں کچھ نہیں بتا پایا۔ ان ہفتوں میں انہوں نے خود کو بمشکل جانا تھا۔ ساری باتوں کو پس پش ڈال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ قاضی صاحب نے کیا پڑھا رہے تھے اس نے کچھ نہیں جانا۔ وہ بھری بھری آنکھوں سے بمشکل اسٹیج تک آئے اور اس شخص کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ساری باتیں سارے وسوسے سچ ثابت ہو گئے اور دوسری لمحے اس نے ہاتھ گھما کر اپنے سامنے کھڑے شاندار سمٹ کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ یہ تو سچ تھا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ سمیع شاہ کے چہرے پر کسی نے تھپڑ مارا تھا۔ بھری محفل میں اسے تصدیق کا احساس نہیں گھیرا۔ یہ تھپڑ اس کی پسندیدہ عورت کی جانب سے تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں یقینی دیکھ رہا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی اور اس کی ہمت کیسی ہے تم پر ہاتھ اٹھانے کی؟ نادر شاہ کی آواز پہلو سے دھاڑتی ہوئے۔ سب لوگ حیران و پریشان کھڑے تھے اور گھونگھٹ اٹھا کر دیکھتے شاہزل کا بس نہیں چلا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو وہ زندہ درگور کرتے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کی جانب بڑھتا اس نے آگے بڑھ کر سویرا کو تھام لیا۔ کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے لفظ پر تڑپتی سویرا نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، توڑ دیا نا آپ نے میرا یقین سمیع شاہ، یعنی ثابت کر دیا کہ آج کل کے امیر زادوں کو بیوی کے نام پر ایک عدد رکھیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ حلق کے بل چلائے۔ اپنے شرارے کو سنبھالتی شاہزادی اس کی جانب بڑھی اور سختی سے اس کا رخ اپنی جانب پھیرا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر پتہ چل گیا نا کہ تمہاری حیثیت رکھیل کے برابر ہے۔ اب تو نکل جاؤ سمیر کی زندگی سے۔ اس کی خاندانی بیوی کا درجہ میں رکھتی ہوں۔ اور سمیر نے غصے سے دودھ کاٹتے ہوئے اسے سویرا سے دور کر دیا تھا۔ پہلی بار وہ اس قدر ٹوٹی کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ خبردار، اگر میری بیوی کی جانب کسی نے انگلی اٹھانے کی بھی کوشش کی تو میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ ابھی بھی سویرا کو پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ اس کی بدگمانیوں کو بعد میں ختم کر لیتا، لیکن اسے اس کی حقیقت بتانا تھی۔ وہ بات کی جانب پلٹا۔ سویرا میری بیوی ہے۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ نادر شاہ اس حقیقت کے بارے میں جانتے تھے، لیکن ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کے مد مقابل کھڑا ہو۔ اگر تم اس بیوی کی سلامتی چاہتے ہو تو تمہیں ابھی اور اسی وقت شاہزادہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ ان کا اگلا حکم صادر ہوا۔ سویرا سر اٹھا کر شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ کسی اور کا بن رہا تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت آپ سے طلاق چاہیے۔ سویرا کا مطالبہ جان لیوا تھا۔ ہاں، اگر یہ لڑکی تم سے طلاق مانگ ہے تو اسے طلاق دو۔ ویسے بھی اس نکاح کی حیثیت کے بارے میں مجھے علم ہے۔ نادر شاہ نے جان بوجھ کر بات کو بڑھایا تھا اور اس بات سے تو خار کھاتا تھا۔ تم نے صرف ایک ضد کو پورا کرنے کے لیے اس لڑکی کو اپنایا تھا۔ تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہے اسے چھوڑ دینا، اسے طلاق دو۔ اور یہ سویرا کے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ اسے لگا آج انکشافات کا دن تھا۔ ایسا تو اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ تو شخص کی محبت کا دم بھرتی تھی، خود کو معتبر تصور کرتی تھی، لیکن آج سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ گیا۔ وہ بھی یقین ہو کر اسے دیکھ رہا تھا اور دوسری لمحے الٹ کے رہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے سمیع شاہ کو خود کی جانب دوڑتے ہوئے پایا۔ اسے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بے جان اور سرد ہو گئے۔ آنکھیں بند کر کے اس نے گویا اس منظر کو ذہن سے محو کرنا چاہا، جبکہ اس کا گال تپا کر اس پر جھکے شخص کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کم سے کم وہ اس لڑکی کو اپنے سامنے ایسا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ساری تقریب کو درمیان میں چھوڑے ہی وہ آواز میں بھر کر اپنے بستر تک لایا۔ اس حقیقت کا انکشاف سب اس کے سامنے ہو چکا تھا۔ نادر شاہ کی چال اس پر الٹی پڑ گئی۔ نکاح درمیان میں ہی رک گیا۔ ڈاکٹر ناظر نے تفصیل سے اس کا معائنہ کیا اور کچھ دیر کے بعد انہیں باہر آ کر ایک نئی خبر سے نوازا۔ مبارک ہو، آپ کی مسز ماں بننے والی ہیں۔ وہاں موجود ہر شخص کے لیے خبر ایک الگ ہی تاثر رکھتی تھی۔ نادر شاہ کے سر پر تو گویا حویلی ٹوٹ پڑی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر پیر پٹکتی وہ وہاں سے غائب ہوتی۔ شاہزل اپنے کمرے میں آ کر ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ایک نائلہ بیگم تھی جنہوں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر ذرا سا مسرور ہونا چاہا، لیکن نادر شاہ کا خوف حاوی تھا، جبکہ اس شخص جس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے یوں لگا جیسے جھلستی ہوئی دھوپ میں کوئی سایہ دار شجر مل گیا ہو۔ اس کی سویرا ماں بننے والی تھی۔ ان کی زندگی میں ایک نیا پھول کھلنے والا تھا، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی تھی۔ ہر ایک بات کو پس پش ڈال کر بے تحاشا خوش اور مطمئن تھا، اور یہ اطمینان سب کے لیے وبال جان تھا۔ اس دن اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اگر وہ حویلی میں بہو کے طور پر متعارف ہو گئی ہے تو اب وہ اسے حویلی میں رہے گی۔ تاہم اس کے ہوش میں آنے کے بعد سمیع شاہ نے نرمی سے سمیٹ کر اسے قریب کر لیا، جو کہ ناراضگی سے وہ رخ موڑے بیٹھے رہ گئے۔ اس لمحے بھی
وہ اسے انتہا سے زیادہ خوبصورت لگی تھی۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو کم سے کم میری بات تو سن سکتی ہو نا۔ وہ بامشک اپنے آنسوں کو سب کیے بیٹھی تھی۔ کیا یہ بھی نہیں سنو کہ میں بابا بننے والا ہوں؟ اس نے بے سکونی سے اس کی جانب دیکھا، چونکہ حیرت سے پلٹ کر سمیع شاہ کا چہرہ دیکھتی بامشکل اپنے آنسوں پر بند باندھتے رہ گئے۔ اس کے لب لرز رہے تھے، وہ ماں بننے والی تھی۔ اس شخص کی بے وفائی کے بعد یہ خوشخبری مقدر سے کس طرح پر لے کر نکلنے والا تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ کے پچھتاوے کا سمیع شاہ، وہ بولی تو روندی آواز میں، جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہیں، چاہے تو اس بچے کو صرف مجھ تک ہی محدود رہنے دیں۔ میں اور میرا بچہ آپ کے قدموں کی زنجیر نہیں بنے گے۔ اپنی گلابی لبوں سے بات کرتے ہوئے مقابل کو تڑپا رہے تھے۔ اس نے شدت سے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس کی ناراضگی کو سمجھ رہا تھا، اس کے اندر پنپتے ہوئے دکھ سے واقف تھا۔ غلطی اس کی تھی، لیکن سمیرا نے اسے سینے پر ہاتھ مار کر خود سے دور دھکیل دیا۔ اگر مجھے محبت کے بھرم کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اور اس وقت یہاں سے چلی جاتی، لیکن کم سے کم میں اتنا یہاں پر رہنا چاہتی ہوں جب تک کہ آپ مجھے خود دھکے مار کر نہیں نکالتے، تاکہ میرے دل میں کچھ باقی نہ رہ جائے۔ یقین کا ایک ذرا بھی نکل گیا۔ اس روز میں چلی گئی ہوں گی، اور وہ چاہنے کے باوجود اس کے سامنے لاجواب ہو کر کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں میری غلطی ہوگی، میں مانتا ہوں کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں، تو میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس کی جانب بڑھنے لگا، لیکن سمیرا انتہائی غم و غصے کی حالت میں تھی۔ غصے کی شدت سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ اس وقت اس کی کوئی بھی بات نہیں سن سکتی تھی۔ تم ریلیکس کرو، ہم اس بارے میں بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ اور اسے ریلیکس کرتا ہو کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت اس کا کمرے سے چلے جانا ہی بہتر تھا، جبکہ فرش پر بیٹھتی وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ محبت کی شروعات کرنے والا بھی سمیع شاہ تھا، ورنہ وہ لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو غیر مردوں کو نہارتی ہیں۔ یونیورسٹی کے بے باک ماحول کے باوجود اس نے اپنا دامن بچا کر رکھا تھا، لیکن کب سمیع اس کی زندگی میں آ کر درمی سے کھڑا ہو گیا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ پہلی پہل وہ ہمیشہ اس کی محبت سے انکار کرتی رہی۔ وہ اس کے لیے کوئی خاص درجہ نہیں رکھتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ اس سے پھر شخص کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ اسے بے مقصد ہی اچھا لگنے لگا تھا۔ دلوں پر کب تک حکمرانی چلتی ہے؟ اس کا دل بھی آہستہ آہستہ ایسے سمیع شاہ کے دھڑکنے لگا۔ لہجہ نرم ہوا، لیکن اس نے صاف کہہ دیا تھا وہ محبت کے پینگے چڑھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اگر سمیع شاہ محبت کرتا ہے تو پورے حق سے اس کے بھائیوں سے جا کر رشتہ مانگے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا جو سمیع اس کے بھائیوں کے سامنے ان کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ انہوں نے ہر طرح سے چھان بین کر لی۔ اس نے جو کچھ بتایا سچ بتایا تھا، اور پھر مان یقین سے اسے دلہن بنا کے اپنے پاس لے آیا، یعنی کہ پوشیدہ رکھا گیا۔ وہ ابھی بات کو اس کے متعلق نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ سویرا سے محبت کرتا تو سویرا کے گھر والوں کو اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے تھا، لیکن کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ اس محبت کا بدلہ وہ یوں چکائے گا۔ گھر میں شاہزل نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس شام دندناتی ہوئی سویرا کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آخر کون سی موت ایسی پڑی تھی تمہیں نکاح میں آ کر نکاح خراب کرنے کی؟ سویرا نے سر اٹھا کر اس بدتمیز اور منہ پھٹ لڑکی کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہوئی، لیکن دوسری لمحے وہ بیڈ سے نیچے اترے۔ بالکل وہی موت جو آپ کو پڑی تھی کسی اور کے شوہر سے نکاح کرتے ہوئے۔ ایک سیڑھ تھی تو دوسری سوا سیڑھ۔ وہ سمیع شاہ کی شیرنی تھی، بلا ایسے کسی کو جانے دے سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ تمہاری اتنی جرأت، تمہاری اتنی اوقات کہ تم میرے سامنے زبان چلا؟ شاہزل چیخ پڑی، جو کہ چپ چاپ اپنے سینے پر بازو لپیٹے شاہزل کو چیختا ہوا دیکھتے رہ گئے۔ اس کے انداز میں کچھ اس طرح کا سکون اطمینان تھا کہ شاہزل کو اپنا آپ پاگل محسوس ہو رہا تھا۔ اس لیے سختی سے آگے بڑھ کر اس کے حسین معصوم چہرے نے سختی سے اس کا ہاتھ دور جھٹک دیا۔ خبردار دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو میرے ہسبینڈ کے عتاب کا شکار ہو جاؤ گے تم۔ اس کمرے میں اپنے شوہر سے جتنی بھی ناراض تھی، اس وقت اس کا نام لے کر جلانے والوں کو جلا رہی تھی۔ بڑا غرور ہے نا تمہیں اپنے شوہر کا؟ شاہزل دانت پیس کر اس کے قریب آ گئی۔ واو، انٹرسٹنگ۔ تمہارا شوہر سمیع شاہ، کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی؟ نہ ڈھنگ کا ڈریسنگ سینس ہے تمہارے پاس، نہ بول چال کا انداز، نہ ہی تمہارا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اور سمیع شاہ کو پانے کے خواب۔ واہ، واٹ اے کانفیڈنس۔ اب باقاعدہ تالیاں بجا کر اس کی تسلیل کر رہی تھی، جبکہ سویرا کے انداز میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ یہ تو آپ کو لگ رہا ہے محترمہ کہ میری اوقات نہیں ہے۔ دیکھ لیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی محترم جان وارتے ہیں مجھ پر۔
آنکھ دبا کر لبوں کا کونا کھینچ کر مسکرائی اور گالوں میں پڑنے والا گڑھا مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ شاذل کا بس نہیں چلا کہ اسے اٹھا کر دیوار پر پٹک دے۔ بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہو تم۔ وہ انگلی اس کی جانب اٹھاتے اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ وہ تمہیں صرف وقت گزاری کے لیے استعمال کر رہا ہے، جبکہ جیسے اس کی باتوں سے بدمزہ ہو کر اس کو اپنے بالوں کو سنبھال کر اونچا جوڑا بنانے لگی۔ چہرے پہ بکھری ہوئی رٹیں اسے دلکش بنا رہی تھی۔ ہاں تبھی میں ان کے بچے کی ماں بننے والی، اس نے ایک بار پھر جتایا۔ آگ لگانا سے بخوبی آتا تھا۔ معصومیت تو صرف اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھی تھی محترمہ نے۔ یہ عمل جو تمہارے ساتھ دہرا چکا ہے نہ جانے کتنوں کے ساتھ کتنی بار دہرا چکا ہوگا، اور شاید اس نے تمہیں بتایا نہیں۔ ہمارے نکاح کی بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ اب نئی چال چل رہی تھی، وہ چال جہاں آ کر ہر بیوی کے قدم ڈگمگا جائیں۔ ذرا آئیں تو پوچھنا اپنے سوگارڈ ہسبینڈ سے کہ اس رات آخر کیا ہوا تھا جو بات نکاح تک پہنچی۔ مجھے دیکھ کر کس قدر بہہ گیا تھا تمہارے محترم۔ اور اسے حیرے سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی سویرا نے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کر دیا۔ شاذل کے تایا کی حویلی جہاں اس کا باپ برابر کا حقدار تھا اور کوئی سے کمرے سے نکل جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ تذلیل کے بعد اس کا چہرہ سرخ ہوا، لیکن جو آگ وہ لگا کر جا رہی تھی اسے تباہی تک تو پہنچانا تھا۔ ہر آنے والے دن میں ان دونوں کے درمیان معاملات سنجیدگی اختیار کرتے جا رہے تھے۔ حالانکہ محبت سے اسے سمیٹنے کی کوشش کرتا، لیکن سویرا کے دل سے بدگمانی نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس رات بھی یہ تحاشا محبت سے اسے تھامتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب جمانے لگا، جب سویرا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دور دھکیل دیا۔ ہرگز نہیں، آپ میرے قریب نہیں آئے کہ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ کبھی بھی اسے خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ سمیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس روز بھی آپ اسی طرح بہک گئے تھے جس روز آپ اور شاذل۔ اس نے بات کو دانستہ طور پر ادھورا چھوڑ دیا۔ نادر شاہ نے ایک بار پھر نکاح کا تذکرہ کیا تھا، لیکن انہیں انکار کرتے باور کروا چکے تھے کہ وہ بیوی رکھتا ہے اور اب ایک بچے کا باپ بننے جا رہا ہے۔ لہٰذا سے اگلی بار اس طرح کی امید نہ رکھی جائے۔ جس بات سے گھبراتا تھا وہ جس طرح سب کے سامنے آئی، اب اسے کس چیز کا ڈر نہیں تھا، لیکن بدگمانیوں سے اندر سے کھائی جا رہی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ وہ نہایت دکھ سے اسے دیکھتا رہا۔ میں کیسے آپ پر یقین کر لوں؟ آپ کسی اور سے نکاح کر رہے تھے، کسی اور کو زندگی میں شامل کرنے والے تھے، مجھے بغیر بتائے۔ سویرا کی سوئی بس اس بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ آخر کون سی ایسی وجہ تھی کہ آپ کو معاملہ یہاں آ کر روکنا پڑا؟ اور زندگی میں پہلی بار سے سویرا کے منہ پر سختی سے ہاتھ جما تھی۔ سرخ آنکھوں سے سویرا کے دل کا چہرے کو دیکھ رہا تھا جسے ہمیشہ سے محبت سے دیکھنے کا عادی تھا۔ خبردار، تم اپنی چلتی زبان کو لگام دو۔ یہ معاملہ دن بدن حد سے بڑھتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بے تحاشا محبت تھی اور اب اس محبت کو جیسے دیمک لگنے لگے۔ شک اور بدگمانیاں دیمک کی طرح ہوتی ہیں، یہ اگر لگ جائیں تو لوہے کی کھڑکی کو بھی کھا جاتے ہیں۔ مجھ پر چلانے سے کیا ہوگا؟ کیا آپ کے اس لیے چھپ جائے گی؟ آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ ایک بد کردار شخص ہیں جس کی کمزوری عورت ہے؟ اور پہلی بار اس نے بڑی شدت سے سویرا پر ہاتھ اٹھایا، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر نیچے کرتا وہ اسے جنون سے دیکھتا رہ گیا، اور سویرا اچھل کر اس کے دور ہوئی تھی۔ بے یقینی سوچ اس کو دیکھ رہی تھی، جو آج کسی کی خاطر سے مارنے تک بھی چلا آیا کیا؟ یہ کوئی معمولی بات تھی جسے وہ فراموش کر دیتی؟ ہرگز نہیں۔ جبکہ اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دونوں جانب سے شکوک و شبہات سے اس قدر بڑھا دیا گیا کہ ہر روز ان کا رشتہ کمزور ہو رہا تھا۔ اس وقت اپنے جنون میں دونوں نہیں جانتے تھے کہ جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ حریفوں کو ہوتا ہے۔ حریف ان دونوں کے درمیان آگ لگا رہے تھے اور یہ آگ بھڑک کر ان کی بنیادوں کو ہلا رہے تھے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ کافی کی شدید طلب اسے کچن تک لے کر گئی۔ وہ جا کے ملازمت سے کہنا چاہتا تھا کہ کافی بنا کر اس کے کمرے میں بھجواتے، لیکن نہیں جانتا تھا کہ کچن میں کھڑی شاذل سے اس کا سامنا ہو جائے گا۔ اسے دیکھ کر فوراً ہی پلٹنے لگا، لیکن تب تک شاذل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیوی کا اتنا خوف آج تک نہیں دیکھا شاہ صاحب۔ تایا ابو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اس نکاح کو تکمیل کا درجہ دیں گے، لیکن آپ کی دوری ناقابل برداشت ہے۔ اپنے سینے پر بازو باندھے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ سمیر کا بس نہیں چلا کہ اسے گردن سے دبوچ کر یہیں دفن کر دے۔ تمہارے اندر کی بے نام حوث ہمیشہ بے نام ہی رہے گی شاذل، تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے۔ وہ ہلکا سا خراک اس کی جانب بڑھا، لیکن نہیں چاہتا تھا کہ اس پر ہاتھ اٹھائے، اور تبھی شاذل کے کونے سے اس کے وجود کو سیڑھیوں کے اتر کے یہیں آتے ہوئے دیکھنا تھا۔ یہ بہت اچھا موقع تھا، وہ کوئی بھی چال پھینک سکتی تھی۔ آپ ہمیشہ مجھ سے غصے میں رہتے ہیں، اب بس ختم بھی کریں یہ ناراضگی۔ آپ نے چست بے باک لباس میں وہ ہمیشہ کی طرح سب بھی جانب متوجہ کر رہی تھی، لیکن اس کی توجہ اس کی جانب نہیں تھی۔
وہ صرف جان چھڑا کر یہاں سے جانا چاہتا تھا، جبکہ سویرا کچن کے بالکل قریب آ گئی اور تبھی اس نے جان بوجھ کر سمیر کے بازو کو دبوچ لیا۔ بس فائنل ہے، آپ مجھے آئس کریم کھلانے لے جا رہے ہیں۔ ایک لمحے میں اس کا لہجہ تبدیل ہوا اور دروازے میں کھڑے سویرا ان دونوں کو دیکھتی رہ گئی۔ پیچھے ہٹو، میں سب کچھ نہیں کرا۔ اسے خود سے دور دھکیلتے اس نے پلٹ کر سویرا کو دیکھا۔ شازل کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلے گئی اور تب تک پورے حق سے آگے بڑھی۔ کم آن جانا، میں نے آپ سے کہا تھا کافی بنوا دیں اور آپ یہاں بندروں کے منہ لگ گئے۔ آج کتنے دنوں کے بعد پورے حق سے اس کے قریب کھڑی اسے میٹھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ صرف شازل کو جلانے کے لیے تھا، لیکن سمیر کا دل اسے دیکھ کر ہی دھڑک اٹھا۔ وہ دیر تک اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا جبکہ شازل منہ کے زاویے بگاڑتے اس کی جانب بڑھی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھے بندر کہہ رہی ہو؟ اپنی جان اشارہ کرتے ہی وہ آنکھیں پھیلائی پوچھی تھی اور سویرا اسے دیکھتی ہوئے مسکرا کر اپنے شوہر کے بازو میں اپنے بازو ڈالے تو اس کے شانے سے لگی۔ بالکل بھی نہیں، میں آپ کو بندر کیسے کہہ سکتی ہوں؟ آپ تو بندریاں ہیں۔ کیوں جانا؟ مسکراہٹ دبا کر سے پوچھتی اسے اچھا خاصا گھبرانے پر مجبور کر کے۔ ویسے آپ بھی کمال کرتے ہیں شاہ صاحب، آج ہم آئس کریم کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کیوں نہ آپ کی بہن بھی ہمارے ساتھ چلی ہے۔ اب میں ایسی بھابھی تو نہیں بن سکتی نا جو بھائی کو بہنوں سے دور کر دے۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ شازل کو سلگا کر آگ میں بھٹی میں دھکیل چکی تھی۔ اچھا، میں مزید یہاں نہیں کھڑی رہ سکتی، آئیں کمرے میں، کافی بات بھی پی لیں گے۔ اسے وہیں چھوڑتے مسکرا کر شازل کو دیکھتی کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ شازل دانت پیس کر اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ کو لبوں میں دبا کر جانے لگا تھا جب شازل اس کے سامنے آ گئی۔ میں کسی دن تمہاری بیوی کی جان لے لوں گی، یاد رکھنا سمیر۔ اور سمیر نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ سوچنا بھی مت، سمیر شاہ کی شیرنی ہے وہ، تمہیں دبوچ کر بوٹی بوٹی کر دے گی۔ اسے وہیں جلتا ہوا چھوڑ کر وہ اپنی بیوی کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ اس بار اسے جیلس دیکھ کر وہ جتنا محظوظ ہوا تھا اب اتنا ہی اسے تنگ کرنے کی ارادے سے قریب آ رہا تھا جب سویرا نے اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ کون سی باتیں ہو رہی تھی اس چڑیل کے ساتھ؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں سمیر؟ اپنی کمر پر ہاتھ رکھی خالص بیویوں کے انداز میں جھگڑ رہی تھی اور سمیر کھل کر مسکرایا۔ ویسے میں نے اپنی محترمہ کا ہر روپ دیکھ لیا تھا، لیکن اسے جیلس ہوتے میں آج دیکھا ہے۔ کمال ہے۔ آنکھ دبا کر مسکرا کر اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے یہ عیدگاہ میں لاتی ہوئی لڑکی زہر لگتی ہے اور اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آپ بھی زہر لگتے ہیں۔ اتنے دن یہاں رہتے ہوئے اسے اس بات کا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ سمیر شاہ خود سے شازل کو منہ نہیں لگاتا، وہ خود اس سے آگے پیچھے منڈلانے کے لیے بےتاب رہتی ہے، اس کی نظریں گرم پانی کی طریقے ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ تو پھر ایسا کرو کہ اگر میں تمہیں زہر لگوں تو کسی دن پی لو مجھے۔ اسے کمر سے تھام کے اس کی ناک سے اپنی ناک جوڑنے لگا اور اسے خفگی سے دیکھتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ یعنی کہ مر جاؤ، کتنا گھٹیا رومانس چاہ رہے ہیں اپنی۔ اس نے کچھ اس انداز میں کہا تھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ لڑکی اپنی چارب زبانی میں ہر کسی کو مات دے سکتی تھی۔ نہیں، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، کیونکہ اگر تمہیں کچھ ہوا تو سمیر شاہ کا وجود کچھ بھی نہیں۔ ایک تنسم سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وہ لبوں کے کونے کھینچ کے مسکراتی ہوئی سر جھکا گئی۔ جو بھی تھا لیکن شخص سے دل و جان سے عزیز تھا۔ اس کے اندر بدگمانیاں جتنی بھی تھیں لیکن خود کو اس سے محبت کرنے سے باز نہیں رکھ پاتی۔ جو کہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر شاندار سے مرتے سے اپنے بازو میں بھر لیا۔ ہر وقت ناک پر غصہ سوار رہتا ہے، جانتی ہوں نا یہ میرے بچے کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر وہ غلطی کر رہا تھا، اس نے ابرو اچکائے۔ آپ کا بچہ؟ جبکہ مقابلے دانت زبان دو تلے دبا لی۔ نہیں، آپ کی محنت کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، ہمارا بچہ۔ آنکھ دبا کر وہ ایک بار پھر بے باکی پر اتر آیا تھا، مسکرا کے اس کے سینے میں منہ چھپاتی ہوئے اسے سرشار کر کے۔ سمیر نے ایک بار پھر اس کے ذہن سے آہستہ آہستہ بدگمانی کو مٹاتے ہوئے اسے محبت سے جوڑنا شروع کر دیا تھا، ایک بار پھر اسے خود سے لپٹنا سکھایا تھا، پورے حق سے اسے اپنے شانے پر سر رکھنا سکھا دیا، اپنے سینے پر لیٹ کر دنیا جہاں کی باتیں کرنا اور لبوں سے ابوں کو جوڑ کر دیر تک سانسیں پینا۔ اور یہ بات بھلا وہ لوگ کیسے برداشت کر سکتے تھے جو سویرا کو اس کی بیوی ماننے سے بھی انکار کرتا ہے۔ یہ سب کہتا ہے آپ نے مجھے کہا تھا کہ لڑکی 2 دن نہیں ٹکے گی اس گھر میں، بلکہ آپ نے کہا تھا کہ نکاح کے دن ہی اسے طلاق ہو جائے گی، لیکن میرے سر پر مسلط ہو کر وہ مجھے پاگل کر رہی ہیں۔ شازل کا چیختے ہوئے برا حال تھا، جبکہ نادر شاہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اپنی آواز کو آہستہ رکھو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم تایا ابو سے بات کر رہی ہو۔ انہیں شدید ناگوار گزرا اپنے سامنے سے اونچی آواز میں پکارتی ہوئی لڑکی کی آواز کو سننا، جبکہ شازل بغیر کسی کی پرواہ کے اپنے سینے پر بازو لپیٹتی ان کے سامنے آئی۔ سمیر شاہ میرا جنون ہے
اور آپ بھی جانتے ہیں آپ نے مجھے جھوٹی تسلی دلائی اور ایک جھوٹے شخص کی میں عزت نہیں کر سکتی۔ شاذل وہ سختی سے دھاڑے۔ آج تک اس لڑکی کو انہوں نے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا تھا، اپنی سگی بیٹیوں سے زیادہ اسے محبت دی، اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اپنے ہی بیٹے کی کردار کشی کی، اور آج یہ لڑکی ان کے سامنے کھڑی ہو کر انہیں آنکھیں دکھا رہی تھی۔ اب جتنا مرضی اونچا بول لیں لیکن اس سے حقیقت نہیں بدل سکتی تابو۔ میں بتا دوں گی کہ اس روز آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں سمیر پر الزام لگاؤں، اگر وہ میرا نہیں ہوگا تو وہ آپ کا کبھی نہیں رہے گا۔ وہ بلیک میلنگ پر اتر آئی تھی اور اس وقت نادر شاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایسا نہیں سوچا تھا جو کچھ وہ لڑکی کر رہی تھی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، بہت بڑی غلطی، جو تمہیں اپنے بیٹے کا انتخاب سمجھ لیا۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ خدا کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں، اور یہ چیز تو شاذل کو آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے پاس پڑا اور جگ کھینچ کر زمین پر دے مارا۔ بہت بڑی بات کر دی ہے آپ نے، اور یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ کا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ خوش رہے گا۔ میں اسے کبھی رہنے ہی نہیں دوں گی، اور رہی بات آپ کی تو آپ کو بھی اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ بدتمیزی کی حد پار کرتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی جب ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ دہلیز میں ٹرے اٹھا کر کھڑی لڑکی تاریک چہرے سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور نادر شاہ بس لبوں کو ہلاتے رہ گئے۔ وہ اتنا حواس باختہ ہو گیا کہ اس کی زبان حلق میں اٹک گئی لیکن باہر نہیں نکل پائی، جبکہ شاذل نے بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنے بالوں کو جھٹک کر انہیں دیکھا اور قریب سے گزر گئی۔ اسے پرواہ نہیں تھی، اس لڑکی نے اگر ایک بار سننا تھا تو چاہے 10 بار اور سن لیتی، وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ نرمی سے اندر آتے ہوئے اس نے جائل سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پر پلٹ کر جانے لگی جب نادر شاہ نے اسے پکارا۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ بزرگی میں چاہے جتنی بھی شیرخانی کر لی، لیکن یہ خوف ہمیشہ سر پر مسلط رہتا ہے کہ کوئی آپ کی اولاد کو آپ سے بدگمان نہ کرتی، اور اس وقت وہ اس کے خوف سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ شاذل جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سب وہ چاہنے کے باوجود نہیں کر پائی، کیونکہ وہ سب جھوٹ تھا اور وہ جھوٹ تھا ہی نہیں۔ اس نے اطمینان سے ان کا چہرہ دیکھا۔ شاذل جو کچھ کہہ رہی تھی مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا انکل۔ حیرت اس بات کی ہے کہ آپ کا بیٹا آپ پر جان بھرتا ہے، آپ اس کی پسند کو تسلیم نہیں کر پائے۔ حالانکہ اگر آپ سچائی کی اینک لگا کر دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کے انتخاب سے اس کا انتخاب بہتر ہے۔ وہ بولی تو آواز بے تحاشا مدھم تھی، نہ ہی کوئی طنز نہ ہی کوئی برتری۔ آج تک نادر شاہ سے تسلی کا نشانہ بناتے چلا ہے، ہمیشہ اس کی اوقات پر بات کی، لیکن آج ان کی حقیقت جاننے کے بعد بھی وہ بے تحاشا عزت سے بات کر رہی تھی، اور یہ اس کی تربیت کی علامت تھی۔ کیا ہوتا اگر آپ کا بیٹا مجھے کھو دیتا، میرے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی؟ کیا آپ کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ اولاد کو کھونے کا خوف کیسا ہوتا ہے؟ اور نادر شاہ نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سر اٹھایا۔ وہ شدید پشیمان نظر آ رہے تھے۔ غلطی ہر انسان سے ہو جاتی، ان سے بھی ہوئی۔ اپنی ضد اور نام میں انہوں نے اپنے بیٹے کو ہرانا چاہا، لیکن اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ میرے لیے ویسے ہی ہیں جیسے کہ میرے والد محترم۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا شوہر آپ پر دھاڑے، آپ سے بدگمان ہو، آپ سے دور چلا جائے، کیونکہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ کل اپنے باپ کے ساتھ یہ کرے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ وہ یقیناً بہت بڑا دل رکھتی تھی، اتنا بڑا دل کہ اپنے سامنے کھڑے شخص کے دل جوئی کر رہے تھے، لیکن مجھے یقین ہے آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ بھی نہیں جو آپ کے بیٹے کو آپ سے دور کر دے، جو اس کی خوشیوں کو چھینے کا سبب بن جائے۔ یہ کہتے کمرے سے چلی گئی۔ ایک سکون اطمینان کی لہر نے اس کی رگ و رگ میں سرایت کر کے اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ کس قدر مجبور تھا کہ اس جال میں پھنسا کر اسے عمل کروایا جا رہا تھا جو بے وفائی کے زمرے میں آتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل تو چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھیں کچھ غمگین سی، جبکہ سامنے ہی وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ کی سکرین پر دیکھتے ہوئے کسی کام میں مصروف تھا۔ اس کے قریب جا کے بیٹھے تو سمیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دیر تک دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا تم سے؟ وہ شاید اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ رہا تھا، جبکہ سویرا نے اپنی نمی کو حلق میں اتارتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ آئی ایم سوری، لیکن میری غلطی نہیں تھی، غلطی شاید آپ کی بھی نہیں تھی، بس یہ آزمائش تھی۔ اور وہ دیر تک سمجھ نہیں پایا کہ کس بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن اس کی قریب ہو کر جتنے حصے سے سمیٹ رہی تھی، سمیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج کتنے دنوں کے بعد اس کی سینے سے لگی اپنے دل کے غبار کو نکلنے کی اجازت دے رہی تھی، اور وہ دیر تک اس کے بالوں کو سہلاتا رہا۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ پوچھ رہا تھا، اور سویرا نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں جان چکی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں یہ محبت قائم رہے، مجھے ایسے التجا کر رہی تھی، اور مقابل نے نرمی سے اس کے رخساروں پر باری باری لب رکھے۔ قائم رہے گی اگر خدا نے چاہا تو، بلکہ اب تو محبت مزید بڑھ چکی ہے۔ اس کے بیٹی طرف اشارہ کرتے اسے ہلکا سا مسکرانے پر مجبور کر کے
ساتھ جھکا کر اس نے بھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا، جو ان دونوں کی محبت اور وفا کا ثبوت تھی، اب ان دونوں کے درمیان تھی۔ سمیر نے جھک کر اس کے پیٹ پر اپنی لب رکھی اور پھر سر اٹھا کر اس کے ٹھوڑی کو لبوں سے چھو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تمہاری بدگمانی نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح تم میری بے وفائی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اعتراف کرتے اسے محبت سے سمیٹ رہا تھا اور سکون سے آنکھیں بند کیے وہ پروردگار کا شکر ادا کر رہی تھی، جس نے اسے اتنے حسین شخص نے نوازا، جو اس پر جان بانٹتا تھا، جو ساری دنیا کو پس پش ڈال کر بھی اس کے پہلو میں کھڑا ہونے کے لیے تیار تھا۔ وہ اس کی محبت میں سمٹتے چلے جا رہی تھی، اس کے لبوں سے محبت کی سرگوشیاں سن کر اترا رہی تھی، اور یہی تو ایک مضبوط رشتے کی پہچان ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم میاں بیوی کے تعلق میں بندھے ہوئے ہیں تو تیسرا شخص صرف سچ بولتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تیسرا شخص صرف بدامنی اور فساد بھی پھیلا سکتا ہے۔ جب تک معاملے کی چھان بین نہ کر لیں، کبھی بھی اپنے پارٹنر کو شکی نگاہوں سے نہ دیکھیں، ورنہ یہ آپ کے رشتے کو کھا جائے گا، دل میں بدگمانی کا وہ زہر بھر دے گا جو سب سے خطرناک ثابت ہو۔ اپنی محبت پر یقین رکھیں، خدا نے آپ کو پاکیزہ مرد سے نوازا ہوگا اگر آپ پاکیزہ عورت ہیں تو، اور خدا آپ کو پاکیزہ عورت سے نوازے گا اگر آپ نیت پاکیزہ ہیں۔ اپنے نیتوں پر غور کریں، اپنے پروردگار سے التجا کریں، وہ آپ کے ہم سفر کو آپ کے لیے آزمائش نہ بنائے بلکہ صرف محبت، سکون اور ایمان کی مضبوطی بنائے۔ امید ہے ہماری آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری اسٹوری پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔